بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ سپاہ پاسدارہ نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے سپاہ کی بحریہ کو ایمان و عقیدے، سائنس و ٹیکنالوجی اور دانشمندی و تدبیر کا مظہر قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کی ایک مسجد میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو دستاویزات فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ غیر مقامی باشندوں کو خطے میں ووٹ ڈالنے کا حق دینا جموں کشمیر کی انتخابی جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ہے۔ اور ایران کے نوجوان پہلوانوں نے فری اسٹائل کشتی کے عالمی مقابلوں میں اپنے جوہر دکھاتے ہوئے چیمپئن شپ حاصل کر لی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ سپاہ پاسدارہ نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے سپاہ کی بحریہ کو ایمان و عقیدے، سائنس و ٹیکنالوجی اور دانشمندی و تدبیر کا مظہر قرار دیا ہے۔ مشہد مقدس میں سپاہ پاسدارہ نے انقلاب اسلامی کی بری اور بحری فورس کے کمانڈروں کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جنرل حسین سلامی کا کہنا تھا کہ ہماری بحریہ ہر امتحان میں سرخ رو ہوئی ہے۔ سپاہ پاسدارہ نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے عسکری آمادگی کے ارتقاء میں روحانیت و معنویت کے کردار کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ دشمن کے مقابلے میں ہمارے پاس کوئی چیز کم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جدید ترین میزائل، مستحکم بحری جہاز اور بحری ساز و سامان موجود ہیں۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ جب یہ عسکری اور حربی آلات ہمارے سپاہیوں کے جذبہ ایمانی کے ساتھ مل جائیں تو ناقابل شکست ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے جوانوں کے ایمان اور استقامت کے سامنے ٹھہرنے کی توانائی نہیں رکھتی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کی ایک مسجد میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اپنے ایک بیان میں اس دہشت گردانہ بم دھماکے میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ اور لاحقین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس اقدام کی شدید مذمت کی۔ کابل کے خیر خانہ علاقے میں واقع صدیقیہ مسجد میں بدھ کی شام ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے میں 30 افراد جاں بحق جبکہ 40 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ افغانستان کے مختلف شہروں میں حالیہ مہینوں کے دوران مساجد، اسکولوں اور مدارس نیز حسینی عزاداروں پر ہونے والے تمام دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری داعش دہشت گرد گروہ نے قبول کی ہے، جن میں دسیوں نمازی اور اسکولی بچے اور حسینی عزادار شہید اور زخمی ہوئے ہیں، جبکہ طالبان داعش گروہ کو افغانستان کے لیے خطرہ نہیں سمجھتے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو دستاویزات فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے ابتدائی سماعت کی۔ سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل اور عمران خان کی طرف سے بیرسٹر علی ظفر کے معاون وکیل کمیشن میں پیش ہوئے۔ دونوں فریقوں کے دلائل سننے کے بعد چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے عمران خان کو حکم دیا کہ وہ توشہ خانہ ریفرنس سے متعلق دستاویزات فراہم کریں۔ عدالتی حکم کے بعد سماعت 22 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ واضح رہے کہ رواں ماہ کے آغاز میں مختلف جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اسمبلی نے توشہ خانہ سے ملنے والے تحائف اثاثوں میں ظاہر نہ کرنے پر عمران خان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کیا تھا۔ ایران اور پاکستان کے درمیان ہفتہ وار پروازوں کی تعداد بڑھا کر 15 کر دی گئی ہے۔ ایران کے ادارے سول ایویشن کے ترجمان میر اکبر رضوی نے کہا ہے کہ اسلام آباد کی میزبانی میں ہوئے ایران اور پاکستان مشترکہ اقتصادی کمیشن کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔
ترجمان کے مطابق اسلام آباد میں گزشتہ روز شروع ہوئے اس 2 روزہ اجلاس میں ایران کے شہری ترقیات اور ٹرانسپورٹ کے وزیر اور پاکستان کے وزیر اقتصاد اپنے وفد کے ہمراہ شریک ہوئے، جس میں دونوں ممالک کے مابین مختلف اقتصادی مسائل من جملہ فضائی نقل و حمل کے موضوع پر گفتگو ہوئی، جس میں ہر ہفتے 15 پروازوں کی انجام دہی پر اتفاق ہوا۔ سول ایویشن کے ترجمان نے مزید کہا کہ کارگو فلائٹوں کی کوئی تعداد معین نہیں کی گئی ہے اور مسافر پروازیں پاکستان کے شہروں اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ اور ایران کے شہروں زاہدان، مشہد اور امام خمینی ایئرپورٹ تہران کے مابین انجام پائیں گی۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور PDP کی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ غیر مقامی باشندوں کو خطے میں ووٹ ڈالنے کا حق دینا جموں کشمیر کی انتخابی جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ہے۔ سری نگر میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس میں محبوبہ مفتی نے کہا کہ خطے کے چیف الیکٹورل افسر کی طرف سے 25 لاکھ غیر مقامی باشندوں کو ووٹر کے طور پر حق دینا خطے کی جمہوریت کو نابود کرنا ہے۔ انہوں نے مرکز میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا کہ BJP جو کچھ کر رہی ہے وہ ملک کے بجائے اپنے مفادات کے لیے کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP سن 2024 کے بعد ملک کے آئین کو بھی تبدیل کر دے گی اور ملک کے پرچم کو ترنگے کی جگہ زعفرانی جھنڈے میں بدل دے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ BJP نے جموں کشمیر کو ایک تجربہ گاہ بنا لیا ہے، جو تجربہ یہاں کرتی ہے وہ بعد میں ملک کے دیگر حصوں میں بھی کرتی ہے۔ جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ میں نے اس سلسلے میں جموں کشمیر کے سب سے سینئر سیاسی لیڈر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے بات کر کے کل جماعتی اجلاس طلب کرنے کی درخواست کی ہے تاکہ مستقبل کا لائحہ عمل تیار کیا جا سکے۔ افغانستان میں حزب وحدت اسلامی کے سربراہ نے طالبان کے ہاتھوں طالبان کے ایک سابق اور ناراض ہزارہ کمانڈر مولوی مہدی مجاہد کے قتل کو جنگی جرم قرار دیا ہے۔ حزب وحدت اسلامی کے سربراہ محمد محقق نے اپنے فیس بک پیج پر اس قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ طالبان نے مولوی مہدی مجاہد کو ہرات کے بنیاد علاقے میں ایک کمین گاہ سے پکڑا تھا۔ محمد محقق کے مطابق طالبان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ مہدی مجاہد کو گرفتار کرنے کے بعد گولی ماری گئی۔ اس سے پہلے طالبان کی وزارت دفاع نے بدھ کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ صوبہ ہرات میں طالبان کی سرحدی فورسز کی فائرنگ سے شیعہ ہزارہ طالبان کمانڈر مولوی مہدی مجاہد جاں بحق ہو گئے، تاہم ابھی تک مولوی مہدی مجاہد کے قریبی افراد نے اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ واضح رہے کہ شیعہ ہزارہ طالبان کمانڈر مولوی مہدی مجاہد کا تعلق ہزارہ قبیلے سے تھا اور وہ افغانستان کے صوبہ سرپل کے شہر بلخاب سے تعلق رکھتے تھے۔ مولوی مہدی مجاہد طالبان کی حکومت کی جانب سے شیعہ ہزارہ قوم کے حقوق نظر انداز کیے جانے کے خلاف تھے اور یہی امر ان کے اور طالبان کے مابین اختلافات کا باعث بنا۔ غرب اردن اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں تحریک مزاحمت نے صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں گزشتہ 48 گھنٹے میں 30 بار صہیونیت مخالف کارروائیاں انجام دی ہیں۔ مقبوضہ علاقوں میں فلسطینی شہریوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں کے دشمنانہ اقدامات کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور غاصب صہیونی حکومت کے فوجی آئے دن فلسطینیوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، جس میں روزانہ فلسطینیوں کی ایک تعداد شہید اور زخمی ہو جاتی ہے یا پھر ان فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے جس کے جواب میں فلسطینیوں کی جانب سے بھی کارروائیاں انجام پاتی ہیں۔ آج صبح بھی صہیونی فوجیوں نے نابلس میں حملہ کر کے ایک فلسطینی کو شہید اور 17 کو زخمی کر دیا۔ صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں فلسطینی مجاہدین نے بھی صہیونیوں کے خلاف اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔
فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق صہیونیت مخالف کارروائیوں میں فائرنگ، گاڑی سے کچلنا، شہادت پسندانہ دھماکے کرنا اور صہیونی فوجیوں اور صہیونی انتہا پسندوں کی جارحیت کا مقابلہ کرنا جیسے اقدامات شامل ہیں۔ دہشت گرد گروہ جبہت النصرہ نے شام کے صوبے ادلب پر حملے کیے ہیں۔ شام میں روس کے جنگ بندی کے مرکز کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دہشت گرد گروہ جبہت النصرہ نے 24 گھنٹے کے دوران کم سے کم 3 بار صوبہ ادلب کے ان علاقوں کو نشانہ بنایا ہے جن پر حملہ نہ کرنے کا سمجھوتا ہو چکا ہے۔ جنگ بندی کی نگرانی کرنے والے روسی مرکز کے مطابق ایسا ہی ایک اور حملہ حلب میں کیا گیا۔ مذکورہ حملوں میں ہونے والے ممکنہ نقصان کے بارے میں رپورٹ میں کوئی اشارہ نہیں کیا گیا ہے۔ عراق میں سیاسی بحران کے خاتمے کی کوششیں جاری ہیں اور وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کے طلب کردہ اجلاس میں متعدد سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی ہے۔ عراقی ذرائع کے مطابق صدر برہم صالح نے بغداد کے قصر سلام میں ملک بھر کی یونینوں اور سنڈیکیٹ کے سربراہوں اور نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات زور دے کر کہی کہ ملک کا موجودہ سیاسی بحران کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے موجودہ بحران کو سیاسی دھڑوں کے درمیان بات چیت اور ہم آہنگی کے ذریعے فی الفور حل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ایران کے نوجوان پہلوانوں نے فری اسٹائل کشتی کے عالمی مقابلوں میں اپنے جوہر دکھاتے ہوئے چیمپئن شپ حاصل کر لی ہے۔ فری اسٹائل ورلڈ ریسلنگ چیمپئن شپ کے مقابلے بلغاریہ کے دارالحکومت صوفیہ میں ہوئے، جہاں ایرانی پہلوان سب سے زیادہ پوائنٹس بنانے میں کامیاب رہے۔ ان مقابلوں میں ایرانی پہلوانوں نے مجموعی طور پر 3 سونے، 1 چاندی اور 4 کانسی کے تمغے جیتے اور 159 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ایران کی ٹیم کے بعد امریکہ اور ہندوستان دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہے۔